ایک عربی لڑکی کو اس لباس میں دیکھنا ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لڑکی نے اپنے سوال کا جواب نہ پا کر پھر پوچھا، میں پوچھتی ہوں آپ کیا مال لائے ہیں اور آپ حیران کیوں ہیں؟ کیا عرب کی عورتیں تیرنا نہیں جانتی؟ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے، میں خود ہی دیکھ لیتی ہوں۔ ابوالحسن نے کہا، ٹھہرو، ہم گھوڑے لائے ہیں لیکن میں تمہیں خود دکھا سکتا ہوں۔ لیکن میں حیران ہوں کہ اس جزیرے کے عرب ابھی تک زمانہ جاہلیت کے عربوں سے بدتر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا انہیں انسانوں کا لباس پہننا اور مردوں سے حیا کرنا کسی نے نہیں سکھایا؟ لڑکی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے جواب دیا، کیا یہ انسانوں کا لباس نہیں ہے؟ السلام علیکم، میں ہوں محمد مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں 3M دا ہسٹریکل ورلڈ۔ تو لڑکی نے کہا کہ کیا یہ انسانوں کا لباس نہیں ہے؟ ابوالحسن نے کہا، نہیں، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گھر تک اسلام کی روشنی ابھی تک آئی ہی نہیں۔ یہ کہہ کر ابوالحسن نے ایک جبہ اٹھایا اور لڑکی کے کاندھوں پر ڈال کر بولا، اب تم ہمارا جہاز دیکھ سکتی ہو۔ لڑکی نے ابوالحسن کے الفاظ سے زیادہ اس کی شخصیت سے مرعوب ہو کر اپنے اریاں بازوں اور پنڈلیوں کو جبے میں چھپا لیا۔ ابوالحسن کی پونجی 50 عربی گھوڑے تھے۔ لڑکی نے یکے بعد دیگر تمام گھوڑوں کا معائنہ کیا اور ایک گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، میں یہ خریدوں گی، اس کی قیمت کیا ہے؟ ابوالحسن نے کہا، تم میں ابھی تک عربوں کی ایک خصوصیت باقی ہے، یہی گھوڑا ہے اور ان سب میں بہترین بھی ہے، لیکن تم نہ اس کی قیمت ادا کر سکو گی اور نہ یہ عورتوں کی سواری کے قابل ہے۔ یہ جس قدر خوبصورت اور تیز رفتار ہے اسی قدر منہ زور بھی ہے۔ لڑکی اس جواب پر مسکرائی اور بولی، خیر دیکھا جائے گا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابوالحسن نے جواب دیا، میں اس ملک کی حکومت سے اجازت لینا ضروری خیال کرتا ہوں۔ لڑکی نے کہا، سراندیپ کا راجہ ایک مدت سے عربوں کے جہاز کا انتظار کر رہا ہے۔ تو جہاز کنارے پر لے چلیے۔ لیجئے، راجہ خود ہی یہاں پہنچ گئے۔ دلیپ سنگھ عبدالشمس سے گہرے تعلقات کی بدولت عربی میں اچھی خاصی استعداد پیدا کر چکا تھا۔ اس نے جہاز پر چڑھتے ہی عربی زبان میں کہا، آپ نے جہاز اتنی دور کیوں ٹھہرا لیا؟ ابوالحسن کی بجائے لڑکی نے خود جواب دیا اور کہا، شاید ان کا خیال تھا کہ جہاز کو بندرگاہ پر لگانے کی بجائے پہلے راجہ سے اجازت حاصل کر لینی چاہیے۔ دلیپ سنگھ نے جواب دیا، مہاراج آپ کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ لڑکی نے کہا، ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، لیکن اس بات کا دھیان رہے کہ وہ سفید گھوڑا میرا ہے اور میں اس کے منہ مانگے دام دوں گی۔ یہ کہہ کر لڑکی نے جبہ اتار کر ایک عربی کے کندھے پر پھینک دیا اور بھاگ کر سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ عبدالشمس کو عربوں کے جہاز کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے شہر کے چند معززین کے ساتھ ابوالحسن اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ انہیں اپنے گھر میں اور ان کے گھوڑوں کو استقبال میں جگہ دی۔ آن کی آن میں 50 گھوڑوں کے تقریباً 200 سے 300 خریدار جمع ہو گئے تھے اور تمام ایک دوسرے سے بڑھ کر بولی لگانے لگے۔ تو دلیپ سنگھ نے مشورہ دیا کہ راجہ کو دکھائے بغیر کوئی بھی گھوڑا فروخت نہ کیا جائے، ممکن ہے کہ وہ تمام گھوڑے ہی خرید لیں۔ عبدالشمس نے دلیپ سنگھ کی تائید کی۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ راجہ کا ایلچی آیا اور کہا، مہاراج عرب تاجروں سے ملنا چاہتے ہیں اور ان کے گھوڑے بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ دلیپ سنگھ نے ایلچی سے کہا، تم جاؤ اور مہاراج سے کہو کہ ہم ابھی آ رہے ہیں۔ تو یہ کہہ کر ابوالحسن سے مخاطب ہوا، ایک گھوڑا شیخ عبدالشمس کی بیٹی نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، میرا خیال ہے کہ اسے یہیں روک دیا جائے۔ ابوالحسن نے کہا، اگر شیخ خود اپنے لیے لینا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی عذر نہیں، لیکن وہ لڑکیوں کی سواری کے قابل بالکل بھی نہیں ہے، وہ بہت سرکش ہے۔ ایک طرف سے آواز آئی، نہیں ابا جان، ان کا خیال ہے کہ ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکیں گے۔ ابوالحسن نے دیکھا، یہ وہی لڑکی جسے اس نے جہاز پر دیکھا تھا۔ ایک ہاتھ میں لگام اور دوسرے ہاتھ میں چابک لیے کھڑی تھی، لیکن اس دفعہ اس کا لباس عرب کی عورتوں کا جیسا ہی تھا۔ ابوالحسن نے قدرے خفیف ہو کر کہا، اگر مجھ پر اعتبار نہیں آتا تو تم خود ہی دیکھ لو۔
اگر تم اسے لگام دے بھی سکو تو یہی گھوڑا تمہارا انعام ہوگا۔ لڑکی تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی استبل کی طرف بڑھی، باقی سب لوگ بھی اسی طرف چل دیے۔ لڑکی تمام گھوڑوں پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالنے کے بعد سفید گھوڑے کی طرف بڑھی۔ گھوڑے نے اسے دیکھتے ہی چارہ چھوڑا اور کان کھڑے کر لیے۔ لڑکی نے گھوڑے کو تھپکی دی اور پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا، اور اسے دیکھ کر دوسرے گھوڑے بھی رسے توڑوانے لگے۔ ابوالحسن نے کہا، ٹھہرو، اور آگے بڑھ کر گھوڑے کا رسا کھول کر اسے باہر لے آیا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ کر کہنے لگا، اب آپ ہمت آزمائی کر سکتی ہیں۔ لڑکی نے اچانک آگے بڑھ کر ایک ہاتھ سے گھوڑے کا نچلا جبڑا پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے زخمی درندے کی طرح تڑپتے کودتے ہوئے جانور کے منہ میں لگام ٹھونس دی۔ تماشائیوں نے حیرانی پر قابو نہ پایا تھا کہ اس نے رسا کھولا اور گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گئی۔ گھوڑا چند بار سیخ پا ہونے کے بعد چھلانگیں لگاتا ہوا مکان سے باہر نکل گیا۔ تو شیخ عبدالشمس نے فخریہ انداز میں کہا، عرب کی گھوڑیوں نے ایسا گھوڑا پیدا نہیں کیا جس پر سلمیٰ سوار نہ ہو سکتی ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ شرط ہار گئے ہیں، لیکن اطمینان رکھیے کہ آپ کو اس کی پوری قیمت ادا کی جائے گی۔ ابوالحسن نے جواب دیا، یہ شرط بالکل بھی نہیں تھی، یہ تو ان کا انعام تھا اور انعام کی قیمت نہیں لی جاتی۔ خوش قسمت ہے وہ گھوڑا جسے ایسا سوار مل جائے۔